ویلکم بیک پاکستان ٹریولنگ پیشن اور رمضان کی تیاری پارٹ 2 کے ساتھ عدنان رؤف راجپوت حاضر ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توحید کا۔ توحید کا میں نے مختلف کتابیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دین کی بات کرتا ہے تو اس کو ایکسٹرا کچھ پڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ نکل جائے اس کے منہ سے کہ جو اس بتائی ہوئی بات سے زیادہ ہو یا اس بتائی ہوئی بات سے کم ہو، ایکوریٹ بات بتانی چاہیے۔ تو میں آپ کو 2 طریقے سے توحید کے حوالے سے بتاؤں۔ نمبر 1، کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ذکر کریں گے۔ سورہ ذاریات کے اندر ارشاد مبارکہ ہے پروردگار کا کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ پھر سورہ نحل میں بھی ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کا لفظ کی جو میں نے تفسیر پڑھی اس میں طاغوت کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا طاغوت میں آ جاتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آپ کو آیتیں ملیں گی، صورتیں ملیں گی۔ سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، واضح آیتیں ہیں توحید کے حوالے سے۔ تو اس میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی۔ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کو ظاہر یا پوشیدہ قریب نہ جانا، اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے، اور اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے کہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو، اور یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ توکل ایک ایسی طاقت ہے کہ جیسے جیسے آپ مضبوط ہوتی جاتی ہے آپ کے اندر اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑتا جاتا ہے، اس وقت آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی سہارے کی، کسی تعلق کی، کسی رشتے کی، آپ کو نہ پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، نہ کوئی سپیریئر ریلیشنز کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعلق سیدھا پروردگار سے ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ ان کے ساتھ پروردگار کے ساتھ بات کرتے جاتے ہیں تو میں اسے خوش فہمی کا لفظ کہوں گا، میں اسے یہی کاؤنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو نیچرلی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بات صحیح ہونی شروع ہوگی۔ اچھا، پھر کچھ دنوں بعد آپ کو جتنے آپ نے سوال کیے ہوتے ہیں اس کے جواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے تحت کوئی کتاب کھولتے ہیں، کوئی جملہ ایسا آ جاتا ہے آپ کے سامنے، وہ جواب ہوتا ہے آپ کا۔ اچانک کوئی آپ کو کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہے، وہ جواب ہوتا ہے آپ کا۔ کبھی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی رکشے کے پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بچہ کوئی ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کتاب کا کوئی جملہ ریڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ جواب مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ آرام سے سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز، کئی مرتبہ میں پریشان ہوتا تھا تو میں مختلف اسکالر کو سنتا تھا رات میں خاص طور پر، تو مجھے اتفاقاً کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیز میرے سامنے آ جاتی تھی جس کے لیے میں پریشان تھا۔ تو توحید کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ من تن سے پروردگار کو ایک مانیں، ایک جانیں، اور یہ سمجھ لیں کہ کوئی پروردگار کی ذات کے علاوہ ذات نہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ یہ آپ نے اس بات پر زور دینا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا ہونا چاہیے، اس نے آپ کو بنایا، اور جو غلطی ہو جائے وہ اس سے آپ معافی مانگ لیا کریں۔ وہ ایک عالم صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ انسان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں جب وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ آدمی سامنے شرمندہ ہو کے معافی مانگتا ہے تو وہ سوچتا ہے یار اس کو معاف کروں ہی نہ کروں۔ تمہارا رب تمہیں کیسے معاف کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ جب انسان لفظ ادا کرتا ہے نا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تو عین الف تک ہی پہنچتا ہے، وہ معاف کر دے، تو قدرت فرماتی ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ جس وقت انسان کو یہ احساس ہوگا نا کہ اس کا خدا اسے 70
ماؤں سے زیادہ لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ سارا دن نافرمانی میں گزر جاتا ہے، ساری زندگی ایسے ہی معاملات میں گزر جاتی ہے، پھر کسی دن آنسوؤں کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ایسے ہی چیخ پڑتا ہے تکلیف میں، پریشان ہو کے پکارتا ہے، وہ معاملات اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی توحید کا کانسیپٹ بہت واضح ہے۔ میں ایک دور میں سفر کرتا تھا کراچی سے یہاں چوکی، تو 1 گھنٹہ میں تلاوت لگا لیتا تھا، تو اس میں ترجمہ چلتا تھا، یہ صوت القرآن کے نام سے 93.4 کے اوپر قرآن پاک اور اس کی تلاوت چلتی تھی۔ تو میں نے 528 دورہ قرآن جب اسٹارٹ ہوا تھا تو میں اس وقت سے وہ سن رہا تھا۔ 1300 کچھ پہ میں نے وہ میرا کوئی ریڈیو خراب ہوا تو میں اس کو سننا بند ہو گیا، تو میں نے اس میں جاتے ہوئے 1 گھنٹہ واپس آتے ہوئے سنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی عالم ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اوورآل نچوڑ جو قرآن پاک کا تقریباً اس 500 مرتبہ میں 5 قرآن پاک تو سن لیے ہوں گے، 5 مرتبہ۔ تو میں نے اس میں اوورآل پوزیشن جو سمجھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ وہ چاہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب انسان، کھویا ہوا انسان اس کی طرف جاتا ہے واپس، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی صحرا میں ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ پہ سارا سامان زندگی لدا ہوا ہے، اس آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ غائب۔ اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میری موت قریب ہے، کیونکہ اونٹ ہے نہیں، پانی ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، صحرا ہے، اور وہ اپنی گن کے یہاں بس موت کا انتظار کرتا ہے۔ پھر دوبارہ اسی اسنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دوبارہ اس کو اپنے سامنے اونٹ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس انسان کی جو خوشی ہوتی ہے کہ اسے زندگی مل گئی، وہ خوش ہوتا ہے اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس آنے پہ۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان جو کافی ٹائم سے اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جو وسیلے ڈھونڈتا پھرتا ہے، جو لوگوں کے چکر لگاتا پھرتا ہے، لوگوں کی چپلیں سیدھی کرتا پھرتا ہے، اور اتنے مشکل کام کرتا پھرتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کے کہے کہ اللہ یہ میرا مسئلہ ہی حل کر دے۔ وہ ہماری شہرک سے قریب ہے نا، اس کا آپ کو محسوس ہوگا، گناہ کرتے ہوئے بھی محسوس ہوگا اور نیکی کرتے ہوئے محسوس ہوگا۔ تو میں نے آپ کو ذرا توحید کے معاملات میں ذرا کتابوں سے ہٹ کے، ابھی میں نے کتابیں کھولی ہوئی تھی، کچھ نیٹ پہ بھی کھولی، ادھر بھی کھولی، کہ یار میں آپ کو اس سے پڑھ کے بتاؤں، لیکن اس سے پھر یہ بات نہیں ہو سکتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور مل گئی۔ تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر میری زبان کی تاثیر سے آپ کے دل میں دوبارہ سے آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہو جاتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ باقی عبادتیں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ توحید بیسک ہے، اس کو ذرا آرام سے سمجھیے گا۔ یہ مت دیکھیے گا کہ ایک بغیر داڑھی والا آدمی کیا آپ کو بتا رہا ہے، پتہ نہیں سالے کی خود کی اپنی نمازیں ہیں یا نہیں۔ ایک لمبا عرصہ رہا، کبھی اونچ نیچ رہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا لیا، اور جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا لیکن پھر بھی بلا لیا اور وہاں ہو کر آ گیا۔ تو اس کے بعد سے میں صرف اس مقصد کی پیروی کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ اگر میں کسی کو بھی بات سمجھاؤں اور وہ سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، تو مجھ سے جب پوچھا جائے گا تمہیں شکل دی، عقل دی، علم دیا، تم نے کیا کیا، تو میں کم سے کم یہ کہہ سکوں گا کہ میں کچھ ویڈیو ایسی بنایا ہوں جس میں نے تیرے اور تیرے بندے کے تعلق کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ناراض لوگ دوبارہ اللہ سے جڑ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ بھولے ہوئے لوگ دوبارہ راہ پہ آ جائیں۔ تو اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا، اور تمام جتنے میرے دیگر لوگ ہیں، اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کیونکہ مذہب کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ سوچ کے معاف کر دیجیے گا کہ ایک انسان کی صرف یہ کوشش ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی کوشش نہیں۔ اللہ حافظ۔